بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضي القضاء فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قابل قدر ساتھیوں اور دوستوں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے ہمیں چاہیے ہم خاموش رہیں اور سنیں تاکہ اللہ کا ہم پر رحم ہو۔ آج جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہیں پر بھی تو ہم غور کریں کیا ہم خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنتے ہیں، اور اگر خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنتے ہیں تو پھر کیا وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا سب سے بڑی عبادت۔ یہی یہ قرآن ہے۔ جب کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت اس پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، کوئی خاندان اس پہ عمل کرتا ہے اس خاندان کو بلندی عطا فرماتا ہے، کوئی قوم اس پہ عمل کرتی ہے تو اس قوم کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت بھی اس قرآن کے لوگ دشمن تھے اور آج بھی دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت بھی اس کی حفاظت فرماتا تھا اور قیامت تک اس کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس امت کے اوپر ایک دور ایسا بھی آیا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ تو بغداد کا واقعہ ہے کہ ایک دن کے اندر 2 لاکھ آدمی قتل کر دیے گئے اور کتابیں جلا دی گئیں، اور جو وہاں پر بہت بڑی نہر ہے اس نہر کو کتابوں سے پاڑ دیا گیا۔ تاتاری قوم اس کتابوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت بھی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی۔ ایک 5 سال کا بچہ اٹھتا ہے اور بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، آخر تک پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ تاتاری دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو ہم نے چھین لیا، جلا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن پھر بھی چھوٹا سا بچہ اس قرآن کو پورا سنا دیتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر ایسا دور ایک آتا ہے کہ وہی قوم اسلام میں داخل ہوتی ہے اور قرآن کو سینے سے لگاتی ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ قوم چمکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس قرآن کے اوپر جب ہم عمل کریں گے اور اس قرآن کو اپنے گھر میں لے جائیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں جب ہم گھر میں داخل تو میری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، سو کر اٹھے تو میری بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، گھر سے بازار سے پھر گھر میں داخل تو میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، ہر جس گلی سے نکلیں تو قرآن کی ہی آواز آ رہی ہو۔ لیکن یہ جب ہم محنت کریں گے، اپنی غفلت کی چادر کو اتار پھینکیں گے اور اللہ کے کلام کو سینے سے لگائیں گے اور کوشش کریں گے تو وہی دور پھر آئے گا۔ لیکن میں معافی کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک قانون حکومت بناتی ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور ایک قانون اللہ بناتا ہے، اس پہ ہم معافی کے ساتھ کہتا اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ حکومت کا قانون جب بناتی ہے اگر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے تو ہم باغی کہلاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب اللہ کا قانون نافذ ہو چکا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ آپ یاد کریں جب یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبے سے مخاطب کیا تھا تو یہودی اتنے خوش ہوئے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ ذرا یاد کریں، ہمارے اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو، ہم کو، سب کو، مومن مرد کو، مومن عورت، یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبے ہم کو مخاطب کیا ہے۔ یہودیوں کو ایک مرتبہ مخاطب کیا تھا، اتنے خوش ہوئے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ اور اللہ رب العزت مسلمان مردوں عورتوں کو 88 مرتبہ مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا آگے فرماتا
روزے کے متعلق کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ تم پر ہی فرض، اس سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ قانون اللہ کا، لیکن ہم بغاوت کر رہے ہیں، ہم باغی بنے ہیں. کیسے باغی بنے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں؟ معافی کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات جب نکلتے ہیں ہوٹلوں پر کھلم کھلا اللہ رب العزت کی بغاوت کی جاتی ہے، تو ذرا سوچیں، حکومت کے قانون کی جو بغاوت کرے گا اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جب اللہ کے قانون کی کوئی بغاوت کرے گا، باغی کہلائے گا، تو کیا اللہ رب العزت ہم کو سزا نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کے قانون کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، روزے دار کے سامنے کھاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہمیں چاہیے جو انسان ایسا کر رہا ہو اس کو ہم سمجھائیں. یقین مانو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کے اوپر سزا نافذ کی جاتی، اس کا بائیکاٹ کیا جاتا، اور جو مفتیان کرام ہوتے ہیں کیا کیا ان کو سزائیں دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور معاشرے میں کوشش کریں کہ اللہ کے ہم باغی نہ بنیں، کم سے کم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بنے، مدد کرنے والے بنے. اور اگر نہیں کریں گے یہ کام تو پھر اللہ رب العزت ہماری پکڑ کرے گا. آج چاروں طرف سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے. ہم قانون کو اپنے اوپر نافذ کریں، جب اپنے اوپر نافذ کریں گے تو پھر کوشش کریں دوسروں تک پہنچانے کی. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، جو یہ قرآن پڑھا گیا، پھر اس کے بعد جو تراویح بھی آگے بھی ہوتی رہے گی، ہم کوشش کریں کہ تمام حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہونے دیتے ہیں، پورا مہینہ 2 مہینے ہو جاتے ہیں پورے سنبیلے کے اندر ایسے کہ تکبیر اولا تک نہیں فوت ہوتی ہے. اور ایسے بھی آج لوگ موجود ایک قرآن پورے دن میں پڑھ ڈالتے ہیں. آج بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں، اور کتنی 2 ہزار مرتبہ استغفار پڑھ لیتے ہیں، اور کتنی مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ بھی تو انسان ہے. ہم بھی اگر اپنے مائنڈ کو صبح میسج دیں گے کہ آج ہم کو 10 پارے پڑھنے ہیں اور 2000 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، اتنی تسبیح پڑھنی ہے، تو اللہ رب العزت بالکل ہم کو توفیق دے گا پڑھنے کی. اور جب صبح ہم اپنے مائنڈ کو میسج ہی نہیں دیں گے، کاہلی میں اٹھیں گے، اور جس طریقے سے معافی کے ساتھ کہ جانور اٹھتا ہے اسی طریقے سے ایک دم غفلت میں اٹھیں گے، غفلت میں چلیں گے. نہیں، اپنے آپ کو ایک دم ایکٹیو رکھیں، اپنے آپ کو میسج دیں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم اس طریقے سے رہیں گے، تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کے 10 پارے پڑھیں گے. جب اس طرح سے میسج دیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا، 1 ہفتے کے بعد، ورنہ 15 دن کے بعد، ورنہ مہینے کے بعد، تو ایسا آ جائے گا کہ صبح کی تمہارے خود میسج جانے لگیں گے کہ تم کو پارا پڑھنا ہے، تم کو تلاوت کرنی ہے، تم کو استغفار کرنی ہے، تم کو درود شریف پڑھنی ہے، تم کو جو مال اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ پورے سال جب گزر جاتا ہے جو زکوٰۃ فرض سبھی جانتے ہیں. آج اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنے مال کی، اللہ رب العزت 100 روپے دے کر 2.5 روپیہ مانگتا ہے، بہت نہیں. کوئی اگر آدمی کہہ دے میں تم کو اتنے لاکھ روپے دوں گا، اتنے دے دینا، بڑی خوشی ہم دے دیں گے. اور اللہ رب العزت ہم کو کہتا 100 روپے دے رہے، 2.5 روپیہ دے دو. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جن کے پاس بھی مال موجود ہوتا ہے، کیا حقیقت میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا ہے حساب لگا کر کیا ہم پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ آج اگر ہم زکوٰۃ نکالنے لگے، یقین مانو دل کی اتنی صفائی ہوگی، اتنی صفائی ہوگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. وہی پڑوسی جو آپ سے حسد کر رہا، وہی پڑوسی آپ سے محبت کرنے لگے گا. وہی خاندان کے لوگ جو آپ کو دیکھ کر جلتے ہیں، آپ کی تجارت کو دیکھ کر، آپ کے عہدے کو دیکھ کر، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، وہی لوگ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگیں گے. جب ہم دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، وہ ہم کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، 3 باتوں کے بارے میں بات کی گئی. ایک، ہم قرآن کی تلاوت کریں. دوسرے، ہم روزوں کا اہتمام کریں. تیسرے، قرآن کی تلاوت کریں. اور اگر مال دیا تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. میرے بھائیوں میرے دوستوں، جب اس پہ ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا، پھر ہماری مغفرت فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی کہنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.